اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو پہلے انسانی جوڑے کی شکل میں پیدا فرمایا اور مرد اور عورتوں کو برابری کا درجہ عطا کیا، لیکن ابتدا سے ہی انسانوں نے عورتوں کا استحصال کیا اور انہیں ہر معاملے میں کمتر جانا۔ اسلام سے قبل عورتوں کی حالت دگرگو تھی اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوا کرتا تھا۔ زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے مال و اسباب سے زیادہ نہیں تھی۔ قدیم یونان میں سقراط کا کہنا تھا کہ اگر عورت کو ایک بار مرد کے برابر تسلیم کر لیا گیا تو وہ کبھی مرد کے سر سے نہیں اترے گی۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ جب قدرت کسی مرد کو بنانے میں ناکام ہوتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ قدیم ہندوستان میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ عورتوں کو ستی ہونا پڑتا، یعنی شوہر کی چتا کے ساتھ اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ ہندو تہذیب میں ایک عورت کو کئی بھائیوں کی بیوی بنایا جا سکتا تھا، جس کی مثال دروپدی اور 5 پانڈو ہیں جسے وہ جوئے میں ہار گئے تھے۔ روسی تہذیب میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورت کے اندر ایک خبیث اور گندی روح ہوتی ہے۔ قدیم چین میں کنفیوشس کا کہنا تھا کہ عورتوں کی بات تو سن لینی چاہیے لیکن ان کے کسی مشورے پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کی نیکی میں بھی برائی موجود ہوتی ہے۔ روم اور یورپی ملکوں میں نہ ہی عورتوں کا وراثت میں کوئی حق تھا، نہ ہی ان کی گواہی قبول کی جاتی تھی۔ عورتوں کا مقصد صرف مرد کی خدمت کرنا تھا۔ بے شمار یورپی ملکوں میں عورتوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا اور پھر ان پر وچ یعنی ڈائن یا چڑیل کا الزام لگا کر انہیں زندہ جلا دیا جاتا، اور یہ کام حکومت کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ جزیرہ عرب میں بھی اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کی حالت بدتر تھی۔ عرب عورتوں کو مال و اسباب کی طرح استعمال کیا کرتے، کسی کا جی چاہا تو اسے گھر میں رکھ لیا، کسی کا جی چاہا تو اسے الگ کر دیا۔ ایک مرد جتنی چاہے اتنی شادی کر سکتا تھا۔ عرب اپنے رسومات اور بتوں کی پوجا کے دوران کھلے عام عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کیا کرتے۔ ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کرتا تو ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتا، انہیں لونڈیاں بنا کر اپنے گھر میں رکھتے اور جب چاہے انہیں فروخت کر دیتے۔ بیٹی پیدا ہونے پر لوگ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے۔ عورتوں پر ظلم اور زیادتی کی ہر حد کی انتہا تھی۔ دور جاہلیت میں عورتوں پر ظلم کے متعلق تاریخی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ کئی ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ جب کوئی بدو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ سناتا تو آپ رو پڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لیکن عورتوں کے ساتھ اس بدسلوکی اور حق تلفی اور ظلم کے مقابلے میں اسلام نے ان تمام باطل نظریات، خیالات اور رسم و رواج کا رد کر دیا جو صدیوں سے مردوں نے پھیلا رکھے تھے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب یا دین ہے جس نے عورتوں کو آزادی اور حقوق دیے۔ اسلام نے صرف عورتوں کی عزت و عظمت اور حقوق کے دعوے ہی نہیں کیے بلکہ علم، سیاست، تہذیب اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو مردوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ ملا، انہیں خلا کا حق بھی ملا، عورتوں کو کاروبار پر اختیار کا حق ملا، عدالت میں عورتوں کی گواہی کو تسلیم کروایا گیا اور انہیں بحیثیت انسان کا درجہ ملا۔ مردوں میں جہاں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، مفسرین اور اولیاء اللہ پیدا ہوئے، وہیں ایسی مسلمان خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے علم، حکمت، تقوی، پرہیزگاری اور کارناموں سے تاریخ کو بدل دیا اور خود تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، اسماء بنت ابی بکر، شفا بنت عبداللہ، نصیبہ بن کعب اور سید الحرہ جیسی خواتین ابھر کر سامنے آئیں۔ تاریخ کی انہی مشہور و معروف ترین خواتین میں ایک نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ یہ 95 ہجری کی بات تھی کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بصرہ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں شیخ اسماعیل کے گھر ایک رات بیٹی کی ولادت ہوئی۔ کیونکہ ان کی 3 بیٹیاں پہلے بھی تھیں اس لیے انہوں نے اس بچی کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا۔ شیخ اسماعیل ایک نیک سیرت اور مفلس شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ان کی زوجہ نے کہا کہ پڑوسی سے تھوڑا سا تیل ہی مانگ لائیں تاکہ کم سے کم آج کی رات گھر میں روشنی ہو۔ اسماعیل آدھی رات کو ہمسائے کے گھر تک پہنچے لیکن انہوں نے زندگی میں اللہ کے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا عہد کر رکھا تھا، لہذا تیل مانگے بغیر وہ سیدھے گھر واپس آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج رات پیدا ہوئی ہے اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بچائے جائیں گے۔ رابعہ بصری نے غربت کے ماحول میں پرورش پائی لیکن
لیکن کچھ ہی عرصے میں آپ کی بابرکت ذات سے گھریلو حالات بہتر ہو گئے، لیکن جب آپ 5 برس کی ہوئیں تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار رہ گئی، لہٰذا آگے کی پرورش و کفالت قریبی رشتہ داروں نے کی۔ رابعہ بصری بچپن سے ہی نہایت ہی باصبر اور کنات گزار تھیں اور عام بچوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھیں، جو مل جاتا کھا لیتی ورنہ فاقہ کر لیتی۔ روایات ہے کہ رابعہ بصری نے کم عمر میں ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا اور احادیث رسول پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ غالباً 105 ہجری میں بصرہ میں ایک خوفناک قحط آیا، پورے شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی، چاروں بہنوں پر 3 دن تک فاقہ تھا۔ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کرنے لگیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے، لیکن راستے میں ظالم لٹیروں نے حملہ کر دیا اور حضرت رابعہ بصری کو زبردستی پکڑ لیا۔ انہوں نے آپ کو بصرہ کے ایک دولت مند تاجر کو صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، لہذا اس تاجر نے حضرت رابعہ کو اپنے گھر کے تمام کام کاج کے لیے رکھ لیا اور اس طرح اس معصوم بچی پر کم عمری میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ آپ سارا دن کام کاج کرتی اور رات کو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر اف تک نہ کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، آپ کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ ایک دن سخت محنت کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئیں۔ جب آپ کے مالک کی نظر رابعہ کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ رابعہ نے کہا، کیا میں اپنے فرض کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے آپ کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کے آقا نے آپ کو گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا، راستے میں اچانک آپ کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ گھبرا گئیں اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑیں، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ آپ اس وقت سجدے میں گر پڑی اور کہا، یا اللہ، اگرچہ میں غریب و بے یار و مددگار ہوں، لیکن مجھے اس کا غم نہیں، میں صرف تیری رضا کی طالب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ روزہ رکھتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی کے کونے میں رابعہ سجدے میں ہے اور ایک نور ان کے سر پر ہالے کی طرح روشن ہے۔ رابعہ سجدے میں کہہ رہی تھی کہ اے خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن میں ایک غیر کی محکوم ہوں، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر آقا حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک عورت سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ صبح اٹھ کر آقا نے ان سے کہا کہ آپ آزاد ہیں اور جہاں جی چاہے رہیں۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری صحرا کی طرف نکل گئیں اور وہاں کسی ویرانے میں عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ پھر صحرا سے جی اٹھ گیا تو ایک بستی میں آئیں اور ایک کوٹھڑی میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ تقریباً سبھی تذکروں میں ملتا ہے کہ رابعہ بصری رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی تھیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں تو ان کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی زہد و تقوی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ پند و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری کو کثرت رنج و علم نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا اور آپ نے دنیا و اہل دنیا کی نفی کر کے خالق کائنات سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق کچھ عرصے بعد آپ کوفہ چلی گئیں اور وہیں قیام کیا۔ آپ دن بھر روزہ رکھتی، رات کو نمازیں ادا کرتی، قرآن کی تلاوت روز کا معمول بن گیا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا۔ اکثر پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتی اور اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتی۔ اس وقت کوفہ عالم اسلام کا علمی مرکز تھا، جہاں بڑے بڑے علماء، حکماء، محدث اور فقہ ہر وقت موجود ہوتے۔ آپ اکثر ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر علم و حکمت کی باتیں سیکھتی اور مختلف بحث و مباحثہ بھی کرتی۔ آپ نے یہاں فقہ اور حدیث و تفسیر میں مہارت حاصل کر لی اور مہارت اس قدر کہ جب واز کرتی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ آپ کے مجلس میں حضرت سفیان ثوری، مالک بن دینار اور شیخ عبد الواحد جیسے نامور اصحاب حاضر ہوتے اور علم و حکمت سیکھتے۔ کئی لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے متاثر ہو کر انہیں شادی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے تمام پیشکشوں کو رد کر دیا تاکہ آپ یکسوئی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں۔ ایک شخص جس نے آپ سے شادی کی درخواست کی تھی وہ بصرہ کا امیر محمد بن سلیمان الہاشمی تھا۔ اس نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کو 1,00,000 دینار بطور مہر ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس پر حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اس بات سے مجھے
مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارے دینار میری ملکیت بن جائے گی، تم مجھے ان دیناروں سے ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے دور نہیں کر سکتے، اور نکاح تو ان کے لیے ہوتا ہے جو جسمانی طور پر موجود ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو وجود ہی ناپید ہے، اور میں اپنے مالک نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی ملکیت ہوں۔ حضرت رابعہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اگر کوئی سائل آ جاتا اور بہت زور دے کر سوال کرتا تو آپ مختصر اور مدلل جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ آپ کی ہر بات قرآن کی آیت کے حوالے سے ہوتی، یا اکثر آپ سوال کے جواب میں آیت قرآنی ہی پڑھ دیا کرتی تھی۔ پند و نصیحت اور قیمتی اقوال کے علاوہ حضرت رابعہ بصری نے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا تذکرہ کیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندے پر رواں رکھتا ہے، اور اللہ کے دیدار کی تڑپ ہی سب سے بہتر اور افضل ہے۔ رابعہ اپنی دعائیں اور مناجات اپنے اشعار ہی کے ذریعے بیان کرتی تھیں، اور اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی کہ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے، میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھ۔ آپ اکثر فرمایا کرتی کہ معرفت اللہ کی طرف توجہ ہونے کا نام ہے، اور عارف وہ ہے جو خدا سے پاک دل طلب کرے، اور جب اسے عطا کر دیا جائے تو پھر اس وقت اس کو خدا کے حوالے کر دے۔ دوسرے عرفاء اور صوفیہ کی طرح حضرت رابعہ بصری صرف خدا کے وصل کی طالب نہیں تھی۔ رابعہ تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے محبت الہی کو ایک مستقل مسلک کی شکل دی۔ کہتے ہیں کہ رابعہ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی اس قول کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ رابعہ بصری نے طویل عمر پائی اور وفات کے وقت آپ 90 برس کی تھی۔ عمر اور کمزوری کے باوجود آپ کا ذہن صحت مند اور طاقتور تھا۔ اس عمر میں جب آپ دوسروں سے موت کا ذکر سنتی تو کانپ اٹھتی اور آپ کی انگلیاں لرزنے لگ گئیں۔ رابعہ بصری ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اس میں دفن کی جاؤں۔ ایک بار آپ شدید بیمار ہو گئیں اور آہوزاری کرنے لگیں۔ احباب نے کہا کہ ہم تو آپ کی بیماری کی کوئی ظاہری وجہ نہیں پاتے، پھر آپ درد سے کیوں بے چین ہیں؟ آپ نے فرمایا میری بیماری میرے سینے کے اندر ہے اور ساری دنیا کے طبیب بھی اس کے علاج سے بے بس ہیں۔ میرے زخم کا مرہم صرف میرے خلیل سے ملنا ہے۔ بیماری کے باوجود آپ دن رات نماز میں مصروف رہتی اور گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق وفات سے 2 دن پہلے آپ بہت خوش نظر آنے لگی اور چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اپنی خادمہ عابدہ کو بتایا کہ آپ کی بات مان لی گئی ہے اور جلد ہی دوری ختم ہو جائے گی۔ سال 185 ہجری کی ایک شام آپ نے اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو۔ لہذا تمام لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ لمحے بعد لوگوں نے اندر سے آواز سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف، اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم، ریاضت اور عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے عالموں صوفیہ ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ مردوں کے ایسے معاشرے میں جہاں ہر شعبے میں مرد غالب ہوں، وہاں ایک زاہد و صالحہ عورت کے افکار اور اقوال نے اتنی ہلچل مچا دی کہ سب کے لیے ایک حیرت کا مقام تھا۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھیں کہ عورتوں میں غرض کی کوئی نبی یا رسول نہیں، مگر تمام پیغمبر، اولیاء اور صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں۔